بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک دعوی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر تم اتنے ہی اپنی بات میں سچے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب اور اس کے پیارے ہیں تو موت کی تمنا کرو تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ رب العزت سے ملاقات کر سکو۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ موت کی تمنا تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں دنیا کی زندگی پر بڑی حرص اور لالچ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہزاروں سال کی دنیا کی زندگی مل جائے اور ہم یہی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے زندگی گزاریں، اور ان کا حال اور ان کا معاملہ مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وہ تو اس بات کا اعتقاد اور یقین ہی نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد بھی سوال جواب اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے۔ لیکن ان کا تو اس بات پر ایمان اور یقین تھا کہ ہم نے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی پر بڑے حرص اور لالچ رکھتے ہیں، کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی میں ساری عیش و عشرت مل جائے اور ہم مزے سے زندگی گزاریں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دعووں کو مختلف طریقوں سے باطل کیا اور ان کے جوابات دیے۔ جب یہ ہر طرح سے عاجز آ گئے قرآن کا مقابلہ کرنے سے، تو کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس وحی کون لے کے آتا ہے؟ یہ قرآن کون لے کے آتا ہے؟ ہمیں اس کا نام بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک عالم ابن سوریہ کے سوال پر یہ جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پہ وحی لے کے آتے ہیں، اللہ کا یہ پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم اس قرآن کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ اسے جبرائیل لے کے آتا ہے، کیونکہ جبرائیل جب بھی آتا ہے ہمارے لیے آزمائش اور ہمارے لیے عذاب کا پروانہ لے کے آتا ہے، ہمارے لیے مصیبتیں اور تکلیفوں کا باعث ہے، اس وجہ سے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا قرآن کے سچا اور نہ سچا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جبرائیل تو محض ایک قاصد اور اللہ کے ایک سفیر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ لیکن یہ اپنی ضد پر اور اپنی اناد پر اور اپنے معاملے کو چھپانے کے لیے کہتے تھے کہ ہم تو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ یہ جبرائیل ہمارے لیے عذاب کا اور آزمائشوں کا پیغام لے کے آتا ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور فرشتہ، بادلوں کا فرشتہ، ہواؤں کا فرشتہ اور بارش کا فرشتہ اللہ کے پیغمبر کے پاس یعنی آپ کے پاس اگر کتاب اور قرآن لے کے آتا تو ہم مان لیتے کہ وہ چونکہ خوشخبریاں لاتا ہے، وہ چونکہ رحمت کا فرشتہ ہے، ہم اس لیے مان لیتے۔ لیکن آپ کے پاس یہ زحمت کا فرشتہ آتا ہے، یہ آپ کے پاس مصیبتوں اور آزمائشوں والا فرشتہ جو ہمارے لیے عذاب بن کر اترتا ہے، ہم اس وجہ سے اس سفیر اور قاصد کی وجہ سے قرآن کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب صاف صاف فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ جبرائیل سے دشمنی کرتے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے دشمن ہیں اور یہ ہمارا دشمن ہے، تو یہ در حقیقت اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ جبرائیل تو اللہ کا ایک قاصد ہے، اللہ کا ایک سفیر ہے، اور کسی کے قاصد اور سفیر کے ساتھ دشمنی کرنا، کسی کی سفارت کاری سے دشمنی کرنا، حقیقت میں اسی شخص کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کے ساتھ بغاوت اور سرکشی کا ایک نیا انداز ہے کہ اللہ کے قاصد اور پیغمبر کو اور اس کے سفیر کو جھٹلا دو، اس کی تکذیب کر دو، تو در حقیقت یہ اللہ ہی کی تکذیب ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو دشمنی کر لینے دو۔ تو اصل بات یہ ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر جبرائیل قرآن لے کر بھی آیا ہے، یہ کتاب لے کر بھی آیا ہے، تو اللہ کی اجازت اور اللہ کے ارادے اور مشیت سے لے کے آیا ہے۔ یہ جبرائیل اپنی طرف سے کچھ نہیں لے کے آتا، بلکہ اللہ رب العزت جو حکم دیتے ہیں، جو کہتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں، من وعن اسی طرح ایک حرف بحرف بغیر کسی تبدیلی کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر انہیں سنا دیتا ہے۔ اور اس کتاب کی کیفیت کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدی، اللہ رب العزت نے جا بجا طور پر قرآن پاک میں فرمایا کہ بھئی قرآن گزشتہ کتابوں کی تصدیق ہے، قرآن گزشتہ کتابوں کی گواہی ہے، قرآن تو ان کے لیے ایک مہر ہے، ایک دلیل ہے اس بات کی کہ سابقہ نبی سچے تھے، سابقہ کتابیں سچی تھیں۔ اگر تم تورات کو سچا مانتے ہو، انجیل کو سچا مانتے ہو، تو اس کی جو گواہی جو کتاب دے رہی ہے
اس کو سچا نہ مان کر گویا تم ان کتابوں کو بھی جھٹلا رہے ہو، تو اپنا انجام دیکھ لو کہ اس کتاب کو جھٹلانے کی وجہ سے پس پردہ تم ان کتابوں کی تکذیب بھی کر رہے ہو۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کتاب کو دیکھو، یہ زندگی کے انسان کے ہر دور کی رہنمائی کرتی ہے، وہ عقائد ہوں، وہ عبادات ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ معاشرت ہو، اخلاقیات ہوں، جتنے بھی دائرے ہیں انسانی اقدار کے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سب کی یہ ہدایت اور رہنمائی کرنے والی ایک کتاب ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو انہیں مانے گا، جو اس قانون پہ عمل کرے گا، اس قانون کو تسلیم کرے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، جو اللہ کا دشمن ہو، جو فرشتوں کا دشمن ہو، جو خصوصی طور پر فرشتوں کا، اور فرشتوں میں سے بھی اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا، وجبرائیل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان پیغمبروں کے ساتھ، ان رسولوں کے ساتھ اور ان قاصدوں کے ساتھ، خصوصاً حضرت جبرائیل یا حضرت میکائیل کے ساتھ دشمنی کرنا اور یہ کہہ کر رد کرنا کہ یہ پیغمبر کے پاس کیوں آتے ہیں، اس لیے ہم یہ کتاب اور اس قرآن کو نہیں مانتے، تو یاد رکھو اللہ بھی ان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت کو بھی ان کے ساتھ دوستی کرنے کا اور اللہ رب العزت کو ان کو معاف کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر یہ خود عذاب کو مول لے رہے ہیں، اگر یہ خود اپنے اوپر جہنم کو واجب کر رہے ہیں، اپنے لیے عذاب کا سودا کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کافروں کا، ان منکروں کا کھلا دشمن ہے، کیونکہ کسی کی سفیر سے، قاصد سے دشمنی در حقیقت یہ اللہ کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ دشمنی کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہیں ہر طرح کی نشانیاں دے چکے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کھلی کھلی نشانیاں انہیں ملی ہیں۔ اس سے بڑی کیا نشانی ہوگی کہ خود ان کی کتابوں میں آخری نبی کی موجودگی کی، آخری نبی کے آنے کی دلائل ہیں، آخری نبی آنے کی خوشخبریاں ہیں، آخری نبی آنے کی پیش گوئیاں موجود ہیں، اور اس پیش گوئی سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اوصاف بھی بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت نے صفات بیان کیے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ پہلے عیسائی تھے اور یہ انجیل کو جانتے تھے، تو انہوں نے سابقہ کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ وہ پیغمبر جو ہے وہ ہدیہ قبول کرے گا، وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کی پیشانی پہ، اس کی کمر پہ ایک مہر ہوگی، اس کے شانے کے درمیان ایک مہر ہوگی جسے ختم نبوت کی مہر کہا جاتا ہے، وہ ثبت ہوگی۔ یہ تین علامات حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسلام قبول کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ آیا سابقہ کتابوں کے اندر اس نبی کی جو پیش گوئی کی گئی ہے اور اس کی جو صفات اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں، کیا واقعی یہی وہ پیغمبر ہے؟ تو انہوں نے پہلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لا کر پیش کیا کہ آپ اسے قبول کر لیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، ہم صدقے کو قبول نہیں کرتے، کسی غریب اور مسکین کو دے دو۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے دل میں سوچا کہ پہلی نشانی جو میں نے پڑھی تھی کتابوں میں وہ تو پوری ہو گئی۔ اگلے دن یہ ہدیہ لے کر گئے اور فرمایا کہ حضور یہ ہدیہ ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ کافر کا اور مشرک کا، یعنی غیر مسلم کا ہدیہ دینا کسی مسلمان کو یہ بھی جائز ہے، اور مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس ہدیے کو قبول کر لے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کا وہ ہدیہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے قبول فرما لیا۔ وہ فرمانے لگے میں نے سوچا دوسری نشانی اور علامت بھی پوری ہو چکی ہے، اور تیسری علامت اور نشانی یہ ہے کہ ان کے شانے کے درمیان پیچھے کمر میں شانے کے اوپر ایک مہر ہوگی جس میں اللہ، رسول اور محمد جو ایک ختم نبوت کی علامت ہے وہ ثبت ہوگی۔ تو فرمایا کہ میں نے اس نشانی کو بھی دیکھا اور اسے بعینی ہی اسی طرح پایا جس طرح سابقہ کتابوں میں نے پڑھی تھی۔ تو اس واقعے سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ سابقہ کتابوں کے اندر تورات ہو، وہ انجیل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے علاوہ آپ کے اوصاف بھی موجود تھے،
آپ کے حلیہ مبارک موجود تھا، اور ان یہود اور غنود کو 100% پتا تھا، جیسے اللہ فرماتے ہیں الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انہیں 100% یقین تھا پیغمبر سچا ہے، نشانیاں واضح ہیں، علامات واضح ہیں، سارے اوصاف موجود ہیں، لیکن ضد صرف اس بات کی تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں منتخب ہوا ہے، ہمارے قبیلے سے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، صرف اس بنا پر حسد کیا، اور اس حسد کی وجہ سے، اس بغض اور اناد کی وجہ سے ساری زندگی حضور کو تکلیف اور ایذا دینے میں گزار دی، لیکن پیغمبر کی صداقت کو اور قرآن کی صداقت کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ پھر دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوں گے، اور اللہ نے ان کو ذلیل کر کے دکھایا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن تو ذلت ان کا مقدر ٹھہر چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔